اور نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خاص توسل سے آج ہمارے 30 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہم سب پر۔ قرآن مجید برہان رشید کو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن مجید اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کئی سینوں میں محفوظ ہے، لاکھوں سینے اس کتاب اللہ سے مہنور ہیں اور منور کر رہے ہیں اور جگمگا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لے لیا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو قرآن مجید برہان رشید کے نور کو اپنے دلوں میں سمیٹنا چاہے گا، نور ایمانی سے اپنے دلوں کو منور کرنا چاہے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید برہان رشید پڑھنا بڑا دشوار ہے۔ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی کا اعلان قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن مشکل ہے۔ جس انداز کے ساتھ حافظ صاحب نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن مجید برہان رشید سنایا، ہم نے سماعت کیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، سمجھتے ہیں نا، مگر قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن یاد کرنا مشکل ہے؟ نہیں، بالکل آسان ہے۔ یسرنا آسان ہے، یعنی کہ قرآن مجید برہان رشید کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکل کا لفظ ہم نے اپنے اوپر سوار کر دیا ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید برہان رشید کی طرف راغب کریں گے، اس کی ترغیب دیں گے، تو اباب ذی وقار اس سے ہماری نسلیں سبر جائیں گی۔ یہی کچھ کام آنا ہے دنیا میں، اور تو سب کچھ فنا ہو جانا ہے، ہر ایک شے نے ختم ہو جانا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر ایک شے نے فنا ہو جانا ہے، مگر ایک شے باقی رہے گی، اور وہ شے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ جن جن سینوں میں اللہ کی کلام محفوظ ہوگی وہ سینے باقی رہیں گے۔ قرب قیامت جب آپ قرآن مجید برہان رشید کے نسخوں کی طرف لپکیں گے، بڑھیں گے کہ آؤ اب قربت قیامت آ چکی ہے، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا۔ جب قرب قیامت ہوگی نا، ابھی تو رات ہو جاتی ہے، ہم آرام کرتے ہیں، پھر دن آ جاتا ہے۔ قرب قیامت سورج یعنی کہ عصر کے ٹائم پر سٹے ہو جائے گا۔ اب لوگ سورج کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب وقت آخر ہے۔ اب ہر ایک شخص مسجد کی طرف آئے گا، آؤ مسجد کی طرف، آج آ جاؤ، اس وقت کل آؤ گے تو بے فائدہ ہوگا۔ ہر ایک شخص آ کر مسجد میں رکھے ہوئے نسخوں کی طرف لپکے گا، انہیں پڑھا جائے۔ ہر ایک نسخے کو کھولے گا، صرف اور صرف اوراق ہوں گے، آگے حروف نظر نہیں آئے، وہ بڑا پریشان ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ قرآن کے حروف ہی آج کلام اللہ میں نہیں ہے، ان کتابوں میں صرف سفید اوراق ہیں، الفاظ نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں نے اعلان کیا تھا لوگوں، قرب قیامت قرآن کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، فقط وہ سینے اس سے محفوظ ہوں گے جن سینوں میں قرآن جو ہے وہ محفوظ ہوگا، اور وہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ساتھ ایسے ایسے لوگوں کو 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں، آج ہم حفاظ کو، علماء کو حقیر جانتے ہیں، یہ ہماری نادانی ہے۔ آج ہم ملازم سمجھتے ہیں انہیں، یہ بھی شرعی مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ شخص ایسے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کی اللہ شان بیان کرتا ہے، اس دن اس کے سر کے اوپر ایک تاج سجایا جائے گا۔ وہ تاج کیسا ہوگا کہ اس کی چمک سے ایک تو گرد ساری روشنی ہی روشنیاں ہوں گی،
اور اس کا اعزاز یہ ہوگا، اس حافظ قرآن کا پروٹوکول یہ ہوگا، اللہ اس کو پروٹوکول دے گا۔ وہ پروٹوکول کیا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ لہٰذا باب ذی وقار یہ ہلکی بات نہیں کر رہے، یہ حدیث سے آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ حافظ قرآن کی یہ رفعت ہوگی، یہ منزلت ہوگی، یہ اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم جو ہے واجب ہو چکی۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اس امام محراب و ممبر کی زینت بنتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص جتنی ممکنہ عزت ہے ہو سکتی ہے وہ کرے، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں۔ اس دور فتن میں ہمیں یہ راستے پہ لے کے جانے والے ہیں، اس دور فتن میں یہ ہماری بولیے رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر یہ علماء محراب و ممبر کے وارثان نہ ہوتے تو شاید آج ہم ایک جانوروں والی زندگیوں گزارنے پہ مجبور ہو جاتے۔ لہذا قرآن کا یہ ایک اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ کس پہ نازل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرور انبیاء کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سال اور کچھ ماہ میں قرآن مجید قرآن رشید کا بولیے نزول ہوا۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب کا لفظ استعمال کیا قرآن میں۔ یہ لفظ قرآن کے لیے کتاب کہا گیا۔ کتاب کا معنی کیا ہے؟ عام کتاب اور الکتاب میں فرق ہوتا ہے۔ عام کتاب کوئی بھی لے، آپ مطالعہ پاکستان لے لیں، عام کتاب ہے، اور آپ لے لیں میتھ لے لیں، مگر جب الکتاب آ جاتا ہے وہ الف لام اس کو خاص کر دیتا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ جہاں پہ الف لام جس چیز کے ساتھ آتا ہے اس کو وہ خاص کر دیتا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہاں پر شک ختم کر دیا گیا کہ اللہ کی کلام میں، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا آگے چل کر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس پر شک کرتے ہو، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے عبد خاص پر یہ کتاب نازل کی ہے نا، اس میں اگر تم شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارے جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو اکٹھا کر لو، اور سب کو اکٹھا کر کے کیا کرو، اس جیسی اس مثل ایک کتاب لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن کہتا ہے ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے تمہارے لیے۔ اب قرآن جب نازل ہوا، مکمل ہوا، تو کعبۃ اللہ کے غلاف پہ یہ سورہ کوثر لکھ دی گئی، سورہ کوثر لکھ دی گئی۔ اس وقت کا جو عربی فصحاء تھے بڑے بڑے، یہ تو عربی دان تھے نا، قرآن کو سمجھنے والے تھے، یہ قرآن عربی میں ہے، ان کی زبان بھی عربی میں، جب انہوں نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کعبۃ اللہ پر یہ سورت لکھ دی گئی، اور بڑے بڑے فصحاء عرب کے آئے، بڑے بڑے آئے، انہوں نے سورت کو پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر جب آئے حیران کن رہ گئے، اور آگے لکھ دیا ما ھذا الکلام البشر، یہ جو کلام کعبۃ اللہ کے غلاف پر لکھا گیا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، بلکہ یہ جو کلام ہے یہ تو رب کا کلام ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ قرآن بار بار پڑھتے رہیں گے، کبھی آپ بور نہیں ہوں گے۔ بور سمجھتے ہیں نا، تنگ ہو جانا، مگر قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، اس کی ہر روز ایک رکوع کو آپ اگر دیکھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر آپ کا دل کرے گا دوبارہ میں ذرا اس کو پڑھیں۔ امام صاحب ہر روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے سورہ پڑھتے ہیں، کبھی ہمارا دل اکتایا نہیں کہ ہر روز انہی آیات کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا معنی ہی کرام سے ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ لفظ قرآن قراءہ سے مشتق ہے،
اور اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ احباب ذی وقار، اس کلام کے ساتھ جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اس سے بڑھ کر پیار ان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے جن سینوں میں یہ کلام موجود ہے۔ جیسے ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں نا، پیٹھ نہیں کرتے، بولیے، اس کے ساتھ محبت و پیار کرتے ہیں۔ آج سے قبل کچھ وقت ایسا بھی گزرا ہے، ہم نے دیکھا ہے حفاظ کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، ہر ایک شخص بڑی عزت و احترام کے ساتھ، نگاہ ادب کے ساتھ دیکھتا تھا۔ آج سے 15-20 سال قبل وقت ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہر ایک شخص بڑی عزت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ، کیونکہ انہیں معلوم تھا جیسے قرآن کی عزت کرنی ہے، اس سے بڑھ کر جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی عزت کرنی ہے۔ مگر آج کا دور اس کے برعکس ہے۔ صرف آپ کو میں نہیں کہہ رہا، یہ میری بات جو ہوتی ہے، یہ مخاطب ہر ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی یہ بات کی جاتی ہے۔ اور پورے روح زمین پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ حفاظ اللہ کا کلام اپنے سینوں پر محفوظ کیے ہوئے آپ لوگوں کو منزلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن سے پیار کرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ آج ہم نے تلاوت مکمل کر لی، قرآن پاک مکمل ہو گیا، تراویاں ختم ہو چکی ہیں۔ تراویاں ختم نہیں ہوں گی، اسی دستور کے ساتھ چلتی رہے گی، اسی دستور کے ساتھ آپ نے مسجد میں آنا ہے، اسی انداز کے ساتھ اپنی تلاوت کرنی ہے، اسی انداز کے ساتھ مسجد کے ساتھ رابطہ آپ نے ختم نہیں کرنا۔ مسجد اور قرآن اور نمازیں، اس کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ رب سے ہمارا تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ لہٰذا احباب ذی وقار، ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا، ویس مدنی صاحب سے، وہ آئیں اور کلام اللہ شریف سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ حافظ افتخار ضیائی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ اسی طرح ہمارے مہمان مقرر بھی آ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو وہ بھی باتیں سناتے رہیں گے۔ دین کی باتیں جہاں سے ملتی رہیں، اپنے دل میں ان کو جگہ دیتے رہیں، جہاں سے خیرات علم دین کی آتی رہے، اس خیرات کو جذب کرتے رہیں۔ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ حافظ اویس مدنی صاحب کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں۔